رات کا سیاہ کفن شہر کی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ بارش کی تیز بوندیں تنگ گلی کی خستہ حال دیواروں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھیں۔ بجلی کی کڑک میں ایک لمحے کے لیے گلی روشن ہوئی تو تین ہیبت ناک سائے ایک چوتھے وجود پر جھکے نظر آئے۔ وہ چوتھا وجود جو زمین پر بے بسی سے پڑا تھا، زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ بولو، کہاں ہے وہ فائل؟ ایک سایہ گھر آیا۔ اس کی آواز گلے کی وحشت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ زمین پر پڑے شخص نے خون تھوکتے ہوئے ایک کمزور سی ہنسی۔ تمہیں کبھی نہیں ملے گی، وہ تم سب کو برباد کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ایک ٹھوس بوٹ اس کی گردن پر پڑا اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ لعنت ہو! تیسرا سایہ چلایا۔ اب کیا کریں گے؟ اچانک گلی کے دوسرے سرے پر ایک اور سایہ نمودار ہوا۔ وہ پرسکون قدموں سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی چال میں ایسی بے خوفی تھی کہ وہ تینوں مسلح افراد بھی ایک لمحے کے لیے سہم گئے۔ کون ہو تم؟ پہلے نے دھاڑتے ہوئے بندوق اس نئے آنے والے کی طرف تان لی۔ نئے آنے والے نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس چلتا رہا۔ جب وہ چند قدم کے فاصلے پر پہنچا تو بجلی ایک بار پھر چمکی اور اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے روشن ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سرد موری اور بے رحمی کا ایسا امتزاج تھا کہ دیکھنے والے کا خون خشک ہو جائے۔ تمہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کی آواز رات کی خاموشی سے بھی زیادہ سرد تھی۔ تمہاری منزل اب صرف جہنم ہے۔ اگلے چند سیکنڈ میں صرف گولیوں کی ترتراہٹ، چیخوں اور پھر ایک ابدی خاموشی کا راج تھا۔ وہ اکیلا سایہ ان تینوں لاشوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کا سانس تک نہیں پھولا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک ریشمی رومال نکالا، اپنی بندوق کو احتیاط سے صاف کیا اور ایک آخری نظر اس مردہ مقبر پر ڈالی۔ پھر وہ خاموشی سے اندھیرے میں یوں غائب ہو گیا جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ باسط بھائی، اٹھ جائیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ باسط نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ رات کا خونی منظر ایک خواب کی طرح اس کے ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے اس کی کزن ہانیہ کھڑی اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور سختی تھی جو اس کی پہچان تھی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے کمرے میں بغیر دستک کے مت آیا کرو۔ اس کی آواز میں وہی سرد موری تھی، لیکن اس بار اس میں رات والی بے رحمی نہیں بلکہ ایک خاندانی رعب تھا۔ ہانیہ، جو اس کے غصے کی عادی تھی، برا منانے کی بجائے مسکرا دی۔ سوری بھائی، لیکن تائیں امی نے کہا ہے کہ اگر آج آپ ناشتے پر ٹائم سے نہ پہنچیں تو آپ کی خیر نہیں۔ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ باسط نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ بیٹھا۔ اپنے گھر والوں کے لیے وہ باسط کارپوریشن کا مالک، ایک کامیاب اور انتہائی سخت مزاج بزنس مین تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سنجیدہ چہرہ اپنے پیچھے کتنے طوفان چھپائے ہوئے ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب جمع تھے۔ دادا دادی، تایا ابو، تائی امی، چاچو چچی اور ان کے 8 کزنز کا غول۔ ہر طرف ہنسی مذاق اور چہچہاہٹ کا شور تھا۔ باسط اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تو سب ایک لمحے کو خاموش ہوئے، لیکن پھر وہی شور شروع ہو گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار میز کے دوسرے کونے میں بیٹھی ایمل پر پڑیں۔ وہ اپنی کزن مائرہ کے کان میں کچھ کہہ کر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ سفید شلوار قمیض اور گلابی دوپٹے میں اس کا معصوم چہرہ گلاب کی طرح دمک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے باسط کی سخت آنکھوں میں نرمی کی ایک لہر ابھری، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ ایمل نے جیسی نظریں اٹھائیں، اس کی نگاہ باسط کی گہری آنکھوں سے ٹکرائی جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس کی ہنسی ایک دم ہوا میں تحلیل ہو گئی اور دل زور سے دھڑکا۔ اسے ہمیشہ باسط سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ان کا غصہ، ان کی خاموشی، ان کی ہر بات میں ایک ایسی ہیبت تھی کہ ایمل ان کے سامنے بات کرتے ہوئے 10 بار سوچتی تھی۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی۔ تو بچوں، میں نے سنا ہے تم لوگ ناردرن ایریا جانے کا پلان بنا رہے ہو۔
تایابو نے سب سے پوچھا۔ یہ سنتے ہی سب کزنس میں جوش کی لہر دوڑ گئی۔ جی تایابو، بس باسط بھائی کی اجازت کا انتظار ہے۔ سعد نے، جو سب سے شرارتی تھا، فوراً لقمہ دیا۔ وہ مان جائیں تو ہم کل ہی نکل جائیں۔ سب کی نظریں اب باسط پر تھیں۔ باسط نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے انتہائی سباٹ لہجے میں کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن سیکیورٹی کا انتظام میں خود کروں گا۔ اوف بھائی، ہم دوستوں کے ساتھ نہیں، فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ سعد نے منہ بنایا۔ باسط نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ میں نے جو کہا وہ فائنل ہے، جانا ہے تو میری شرط پر، ورنہ پلان کینسل۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹتی کے ساتھ فوراً چپ ہو گیا۔ ایمل کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے پہاڑ، کھلی ہوائیں اور قدرتی مناظر بہت پسند تھے۔ وہ اس ٹرپ کے لیے سب سے زیادہ پرجوش تھی۔ لیکن باسط کی سختی دیکھ کر اسے لگا کہ شاید یہ پلان کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ بھائی پلیز مان جائے نا، ہانیہ نے لاڈ سے کہا۔ ہم سب بہت احتیاط کریں گے۔ باسط کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر دوبارہ ایمل پر پڑی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں مایوسی تھی۔ وہ بے چینی سے اپنے دوپٹے کا کونا مروڑ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر باسط کے دل میں کچھ ہوا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور قدرے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ تیاری کرو، ہم 2 دن بعد نکلیں گے۔ یہ سننا تھا کہ میز پر خوشی کا ایک طوفان آ گیا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ایمل نے بھی بے ساختہ نظر اٹھا کر باسط کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ باسط نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محض سر کو ہلکا سا خم دیا، لیکن اسے ایک لمحے کی نظر میں کچھ ایسا تھا کہ ایمل کا دل بے ترتیب ہو گیا۔ اسے لگا جیسے ان سرد آنکھوں نے ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں جھانک لیا ہو۔ وہ سٹبٹا کر فوراً اپنی نگاہوں کا رخ پھیر گئی۔ سونا تم نے ایمل؟ مائرہ نے اسے کونی ماری۔ آخرکار پتھر دل شہزادہ مان ہی گیا۔ ایمل نے گھبرا کر باسط کی طرف دیکھا کہ کہیں اس نے سن نہ لیا ہو، لیکن وہ اب اپنے فون پر مصروف ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی کاروباری سنجیدگی لوٹ آئی تھی، جیسے چند لمحے پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن ایمل جانتی تھی کچھ تو ہوا تھا۔ اسے ایک نظر نے اس کے دل میں ایک ایسی کھلبلی مچا دی تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سنجانے احساس سے گھبرا بھی دی تھی اور انجانے میں خوش بھی ہو رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر، یہ پہاڑ اور یہ پراسرار کزن اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والے تھے۔ سفر کی صبح ہمیشہ ہی ایک خاص قسم کا جوش و خروش لے کر آتی ہے۔ باسط کے گھر میں بھی ماحول کسی تہوار سے کم نہیں تھا۔ ہر کوئی بھاگ دور میں مصروف تھا۔ ایمل ایک کونے میں کھڑی اپنی چھوٹی سی ڈائری میں کچھ لکھنے میں مگن تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ او ہیلو میڈم، یہ شاعری بعد میں کر لینا، جا کر دیکھو تمہارا سامان گاڑی میں رکھا گیا یا نہیں۔ سعد نے اسے چھیڑا۔ ایمل نے ڈائری بند کرتے ہوئے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ میرا سارا سامان پیکڈ ہے، آپ اپنی فکر کریں، کہیں پچھلی بار کی طرح اپنا ٹوتھ برش ہی نہ بھول جائے۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑے۔ باسط سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے آیا۔ سیاہ جینز اور گہرے نیلے رنگ کی لیدر جیکٹ میں اس کی شخصیت اور بھی پرکشش اور رعبدار لگ رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ سب پر ڈالی اور اس کی نظریں ایمل پر آ کر ٹھہری، جو امائرہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ صبح کی نرم دھوپ اس کے چہرے کو ایک سنہری ہالے میں لپیٹے ہوئے تھی۔ باسط ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر فوراً ہی اپنی توجہ ہٹا کر تایا ابو سے مخاطب ہوا۔ سب تیار ہیں ابو، ہم نکل رہے ہیں۔ 2 بڑی جیپیں ان کے سفر کے لیے تیار تھیں۔ ایک میں تمام لڑکے اور دوسری میں لڑکیاں اور چچی تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر دونوں گاڑیوں میں باسط کے اپنے قابل اعتماد لوگ تھے۔ یہ بھی اس کی سیکیورٹی شرائط کا حصہ تھا۔ شہر کی حدود سے نکلتے منظر بدلنا شروع ہو گیا۔ بلند و بالا عمارتوں کی جگہ ہرے بھرے کھیتوں نے لے لی اور پھر کچے راستے پہاڑی سلسلوں کی طرف مڑنے لگے۔ ایک جگہ چائے کے وقفے کے لیے گاڑیاں رکیں۔ سب لوگ باہر نکل کر تازہ ہوا میں سانس لینے لگے۔ ایمل ایک بڑے سے پتھر پر جا بیٹھی اور دور نظر آتے برف پوش پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب باسط اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پہاڑ بھاگے نہیں جا رہے،
ہر جگہ نظر آئیں گے، اس لیے انہیں دیکھنے کے لیے سب سے الگ تھلگ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی گہری آواز میں پریشانی نے ایمل کو چونکا دیا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ باسط اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، ایمل نے ٹکتے ہوئے جواب دیا اور نظریں جھکا لیں۔ باسط نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے ساتھ کھڑا ہو کر انہی پہاڑوں کو دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، یہ جتنے خوبصورت ہیں اتنے ہی خطرناک بھی۔ یہاں ایک پل میں موسم بدل جاتا ہے، اکیلے کہیں جانے کی غلطی مت کرنا۔ اس کے لہجے میں نصیحت سے زیادہ ایک حکم کا عنصر تھا، لیکن اس حکم کے پیچھے چھپی فکر کو ایمل نے شاید پہلی بار محسوس کیا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی بھائی۔ باسط نے جیب سے کتاب نکالی اور اس کی طرف بڑھائی۔ بور ہو جاؤ تو پڑھ لینا۔ ایمل نے جھجکتے ہوئے کتاب پکڑی۔ کتاب لیتے ہوئے اس کی انگلیاں باسط کی انگلیوں سے چھو گئیں۔ ایک سرد سی لہر ایمل کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیوں کا قید خانہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ باسط کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی گہرائی ایک لمحے کے لیے بڑھی اور پھر معمول پر آ گئی۔ وہ خاموشی سے مڑا اور واپس گاڑی کی طرف چل دیا۔ ایمل نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب کو دیکھا۔ یہ شاعری کی کتاب تھی۔ اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ باسط جو سب کی طرح اس کے بھی چچا زاد بھائی تھے، جو ہر وقت بزنس میگزین اور فائلوں میں سر دیے رہتے تھے، وہ شاعری پڑھتے ہیں؟ یہ خیال اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے کتاب کھولی۔ پہلی صفحے پر ایک شعر پر پنسل سے نشان لگا ہوا تھا۔ میں اس کی دسترس میں ہوں، مگر وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے۔ یہ شعر پڑھ کر ایمل کے گال بے اختیار دہک اٹھے۔ اس نے جلدی سے کتاب بند کر دی، جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ راستے میں باسط کو ایک کال آئی۔ اس نے فوراً کان سے لگایا تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ وہ سنجیدگی سے، یوں ٹھیک ہے، نظر رکھو، جیسے مختصر جوابات دے رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، پیکج محفوظ ہے؟ کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ دوسری طرف سے جواب سن کر اس نے فون بند کر دیا اور آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے ابھر آئے تھے، حالانکہ باہر موسم کافی ٹھنڈا تھا۔ شام ڈھلے وہ اپنی منزل پر پہنچے، شہر کی مصنوعی روشنیوں سے دور۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک وسیع و عریض میدان میں ان کے کیمپ لگائے گئے۔ رات کا کھانا الاؤ کے گرد بیٹھ کر کھایا گیا۔ ستاروں بھرا آسمان اتنا صاف اور قریب تھا کہ لگتا تھا ہاتھ بڑھا کر ستارے توڑ لیں۔ سب لوگ تھکاوٹ کے باعث جلدی ہی اپنے اپنے کیمپوں میں سونے چلے گئے، مگر ایمل کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے کیمپ سے باہر نکلی۔ ہر طرف ایک گہری پرسکون خاموشی تھی۔ دور جلتے ہوئے الاؤ کی مدھم روشنی اور لکڑیوں کی چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں پہاڑوں کے ہیبت ناک سائے اور بھی گہرے لگ رہے تھے۔ اس خوبصورتی میں ایک عجیب سی وحشت بھی چھپی تھی۔ ایمل کو باسط کی بات یاد آئی، اکیلے کہیں جانے کی غلطی مت کرنا، لیکن اس وقت اس کا دل کسی بچے کی طرح مچل رہا تھا۔ وہ اس جادوئی منظر کو قریب سے دیکھنا چاہتی تھی۔ بس تھوڑی دور تک ہی تو جاؤں گی، اس نے خود سے کہا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے چپکے سے کیمپ سائٹ سے باہر قدم رکھا اور اس کچے راستے پر چل پڑی جو ساتھ بہتی ندی کے کنارے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ رات کے اس پہر پہاڑوں کی یہ خاموشی کتنی دھوکے باز ہو سکتی ہے۔ چاندنی میں بھیگی ہوئی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے ایمل کو ایک عجیب سی خوشی اور پراسراریت کا احساس گھیرے ہوئے تھا۔ ندی کے پانی سے ٹکراتی چاند کی روشنی آنکھوں کو کھیرا کر رہی تھی۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر اس لمحے میں کھوئی ہوئی تھی جب اسے اپنے پیچھے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف آواز سے ہلتے درختوں کے سائے تھے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ باسط کی تنبیہ اس کے کانوں میں گونجی، شاید مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ اس نے واپس مڑنے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ ایک آنی ہاتھ نے اس کے منہ کو جکڑ لیا اور ایک بازو کسی شکنجے کی طرح اس کی کمر کے گرد کس گیا۔ اس کی چیخ اس ہاتھ کے پیچھے گھٹ کر رہ گئی۔
اس سے پہلے کہ وہ مزاحمت کرتی، ایک تیز میٹھی سی بو والی کوئی چیز اس کی ناک سے ٹکرائی۔ اس کے آواز جواب دینے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کا وجود بے جان ہو کر اغواکاروں کے بازوؤں میں ڈھل گیا۔ آخری چیز جو اس کے ذہن میں آئی وہ باسط کا سنجیدہ فکر مند چہرہ تھا۔ صبح کیمپ سائٹ پر زندگی کا آغاز معمول کے مطابق ہوا۔ ناشتے کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، سب لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، مگر ایمل کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایمل کہاں رہ گئی؟ تائی امی نے پوچھا۔ اسے تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ ہانیہ یہ کہہ کر اس کے کیمپ کی طرف بڑھی۔ چند منٹ بعد وہ بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ اپنے کیمپ میں نہیں ہے۔ پہلے تو کسی نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، یہیں کہیں ہوگی، صبح کی سیر پر نکلی ہوگی، آ جائے گی، چاچو نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور ایمل کا کچھ پتہ نہ چلا تو سب کے دلوں میں ہول اٹھنے لگے۔ باسط جو اب تک خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا، ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے آخری بار کس نے دیکھا تھا؟ اس کی آواز میں ایسی صدموری تھی کہ سب پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ رات کو الاؤ کے پاس سب ساتھ ہی تھے، سعد نے گھبراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ باسط نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کی تربیت یافتہ آنکھوں نے ایک لمحے میں اطراف کا جائزہ لیا۔ سب دو دو کی ٹولیوں میں بٹ جاؤ اور آس پاس تلاش کرو، کوئی بھی کیمپ سائٹ سے زیادہ دور نہیں جائے گا۔ اس کا لہجہ ایک ایسے کمانڈر کا تھا جس کی حکم کو ٹالنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ سب لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ باسط خود اس پگ ڈنڈی کی طرف بڑھا جو ندی کے ساتھ جاتی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھا رہا تھا، ایک ایسا خوف جس نے کبھی میدان جنگ میں بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا، مجھے اسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس کی نظر زمین پر پڑی ایک چیز پر پڑی۔ وہ ایمل کا موبائل فون تھا۔ سکرین پر ایک لمبی سی درار آ چکی تھی۔ باسط نے جھک کر فون اٹھایا، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ یہ ایک واضح نشانی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی، بلکہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے۔ تب تک باقی سب لوگ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ فون دیکھ کر عورتوں میں کوہرام مچ گیا۔ تائی امی تو وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میری بچی کہاں ہے؟ میری بچی! ماحول میں بے بسی اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سب مردوں کے چہرے بھی اترے ہوئے تھے، لیکن باسط کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ ایک آگ دہک رہی تھی۔ اس نے سب کی طرف دیکھا جو صدمے کی حالت میں تھے۔ یہاں رونے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ گھرایا۔ سب واپس کیمپ چلیں۔ اس کے بے رحم لہجے پر سب چونکے، لیکن چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ کیمپ پہنچ کر اس نے سب کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور اپنا سیٹلائٹ فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ کمانڈ ایجنٹ زیڈ بول رہا ہوں۔ اس کی آواز اب بالکل مختلف تھی، پیشہ ورانہ اور بے رحم۔ کوآرڈینیٹ، میری لوکیشن پر ایک سویلین کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ مجھے علاقے کی گزشتہ 8 گھنٹوں کی سیٹلائٹ امیجری، تمام ایکٹیو سیل ٹاورز کا ڈیٹا اور اس خطے میں موجود ہمارے تمام اثاثوں کی فوری رپورٹ چاہیے، ابھی۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو باسط کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی۔ کوئی بہانہ نہیں، میری ذات کا معاملہ ہے، اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو میں پوری ایجنسی کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس نے غصے سے فون کاٹا اور بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس کا دل اور دماغ ایک ساتھ جنگ لڑ رہے تھے۔ دل اس کی سلامتی کے لیے دعا کر رہا تھا اور دماغ بدترین امکانات سوچ کر اسے اذیت دے رہا تھا۔ چند منٹ بعد اس کی دوست اور ایجنسی میں اس کے سب سے قابل اعتماد ساتھی میجر بلال کی کال آئی۔ باسط صورتحال اچھی نہیں ہے۔ بلال کی آواز میں تشویش تھی۔ ان علاقوں سے لڑکیوں کو اغوا کرنے والا ایک بین الاقوامی گروہ کام کر رہا ہے، وہ انہیں ملک سے باہر سمگل کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر باسط کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ کہاں؟ زیادہ تر دبئی، وہاں سے پھر آگے مختلف ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں، یہ لوگ بہت شاطر ہیں۔ باسط نے گہری سانس لی جو اس کے سینے میں آگ بن کر پھیلی۔ ایمل کا معصوم خوفزدہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ خیال بھی ناقابل برداشت تھا کہ وہ کن درندوں کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اس نے مڑ کر اپنے روتے بلکتے خاندان کو دیکھا۔ وہ کتنے بے خبر تھے،
اصل خطرے سے وہ اسے صرف ایک گمشدگی سمجھ رہے تھے، لیکن باسط جانتا تھا کہ یہ اس سے کہیں زیادہ گھناؤنا کھیل ہے۔ اس نے فون پر بلال کو حکم دیا، ایک پرائیویٹ جیٹ کا انتظام کرو، میں اسلام آباد پہنچ رہا ہوں، اور اس علاقے کے ہر کونے کو چھان مارو، مجھے وہ لوگ چاہیے زندہ یا مردہ۔ فون بند کر کے وہ واپس اپنے خاندان کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف یا پریشانی نہیں تھی، ان میں صرف ایک ہی چیز تھی، انتقام کی آگ، ایک ایسی آگ جو ان درندوں کو جلا کر راکھ کرنے والی تھی جنہوں نے اس کی ایمل کو چھونے کی جرت کی تھی۔ اس نے دل میں عہد کیا، میں تمہیں جہنم سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا ایمل، اور پھر ان لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اصل جہنم کیا ہوتی ہے۔ جب ایمل کی آنکھ کھلی تو ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ اس کے سر میں ایک تیز درد کی لہر اٹھی اور اسے کچھ لمحوں کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں سختی سے بندھے تھے اور منہ پر کپڑے کی پٹی کسی ہوئی تھی۔ ہوا میں نمی، دھات اور آزموں کی ملی جلی بو رچی ہوئی تھی۔ ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اسے احساس ہوا کہ وہ کسی چلتی ہوئی گاڑی میں ہے۔ جیسے جیسے اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئیں، اسے اپنے ارد گرد کچھ اور وجود بھی نظر آئے۔ وہ سب اس کی طرح لڑکیاں تھیں، سہمی ہوئی، روتی ہوئی، کچھ بے ہوش۔ یہ منظر دیکھ کر ایمل کے حلق میں ایک چیخ اٹھی جو اس کے منہ پر بندی پٹی میں ہی دب کر رہ گئی۔ حقیقت کسی بھیانک خواب کی طرح اس پر واضح ہو رہی تھی۔ اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ وہ ایک بڑے سے کنٹینر میں بند تھی کہ اتنی دیر وہ اسی اذیت میں مبتلا رہی۔ اسے وقت کا کوئی اندازہ نہ رہا۔ پھر ایک زوردار جھٹکے سے کنٹینر رک گیا۔ باہر سے کچھ آوازیں آئیں اور پھر کنٹینر کے دروازے ایک کربناک چیخ کے ساتھ کھلے۔ دن کی تیز روشنی ایک دم اندر آئی اور تمام لڑکیوں کی آنکھیں چندھا گئیں۔ نقاب پوش مسلح افراد اندر داخل ہوئے اور انہیں بے دردی سے گھسیٹ کر باہر نکالنے لگے۔ ایمل نے باہر قدم رکھا تو خود کو ایک ویران پرانی سے ایئرپورٹ پر پایا۔ ہر طرف خشک جھاڑیاں اور ٹوٹا پھوٹا رن وے تھا۔ سامنے ایک چھوٹا پرائیویٹ جیٹ کھڑا تھا جس کے انجن سٹارٹ ہو رہے تھے۔ یہ منظر ایمل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے ملک سے باہر لے جایا جا رہا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سے شاید واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ نقاب پوش اسے دھکیلتے ہوئے جہاز کی طرف لے جانے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ رہی تھی اور دل میں صرف ایک ہی نام کی پکار تھی، باسط۔ دوسری طرف باسط کی جیپ پہاڑی راستوں پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے سیاہ گاڑیوں کا ایک قافلہ تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر تھا اور دوسرے میں فون جس پر میجر بلال لائن پر تھا۔ باسط، ہمیں ایک اطلاع ملی ہے۔ بلال کی آواز میں جلدی تھی۔ تمہاری لوکیشن سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پرانا ایئرپورٹ ہے، ہماری نظر میں بھی آج ہی آیا ہے۔ یقیناً وہ لوگ غیر قانونی سمگلنگ کے لیے وہیں سے پرواز بھرتے ہوں گے۔ کتنا وقت لگے گا مجھے وہاں پہنچنے میں؟ باسط نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھیں سڑک پر جمی تھی مگر اس کا دماغ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا تھا۔ تم اپنی رفتار سے 20 منٹ میں پہنچ جاؤ گے باسط، احتیاط سے، وہ لوگ خطرناک ہیں، مجھ سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر باسط نے فون کاٹ دیا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ اس کی رگوں میں خون نہیں بلکہ انتقام کا لاوا دوڑ رہا تھا۔ جب اس کی گاڑیوں کا قافلہ دھول اڑاتا ہوا اس رن وے پر داخل ہوا تو جہاز کے انجنوں کی گھن گرج اپنے عروج پر تھی۔ جہاز رن وے پر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ایمل کو جب زبردستی جہاز پہ بٹھایا گیا تو کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ گاڑیوں کا ایک قافلہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوا تھا اور پھر اس نے دیکھا پہلی گاڑی سے باسط نکلا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور غصہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایمل کو لگا جیسے اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ وہ آ گیا تھا، وہ اسے بچا لے گا۔ ایمل! باسط کی آسمان دہلا دینے والی چیخ فضا میں گونجی۔ ان دونوں کی نظریں ملیں۔ ایمل کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمکی اور باسط کی آنکھوں میں اسے کھو دینے کا خوف تھا۔ باسط دیوانہ وار جہاز کی طرف بھاگا۔ اس کے آدمی گاڑیوں سے نکل کر وہاں موجود چند گارڈز پر فائرنگ کر رہے تھے لیکن سب بے سود تھا۔ باسط بھاگتا رہا، چلاتا رہا، لیکن جہاز اب رفتار پکڑ چکا تھا۔ ایمل ابھی تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ باسط رن وے پر اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اذیت اور بے بسی سے سرخ تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
ایمل نے اپنا ہاتھ شیشے پر رکھ دیا جیسے اسے چھونے کی کوشش کر رہی ہو، اور پھر جہاز زمین سے بلند ہو گیا۔ باسط کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ بھاگتے بھاگتے رک گیا اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کے حلق سے ایک ایسی دل خراش چیخ نکلی جس میں غصہ، بے بسی، درد اور محبت سب کچھ شامل تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے لے گئے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ جب جہاز آسمان میں ایک نقطہ بن کر غائب ہو گیا تو باسط وہیں رن وے پر بیٹھا رہا۔ اس کے آدمیوں نے پیچھے رہ جانے والے 2 کارندوں کو پکڑ لیا تھا۔ باسط آہستہ سے اٹھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور آنسوؤں نے اس کے چہرے پر لکیریں بنا دی تھیں۔ وہ ان پکڑے گئے آدمیوں کی طرف بڑھا۔ کہاں لے کر گئے ہیں اسے؟ اس کی آواز کسی زخمی شیر کی دھار کی طرح تھی۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمارا کام صرف یہاں تک تھا، ایک نے کانپتے ہوئے جواب دیا۔ انہیں دبئی لے جایا جاتا ہے، آگے کہاں؟ یہ ہمیں نہیں معلوم۔ باسط نے ایک وحشانہ کہکا لگایا اور اپنا گھٹنا ایک آدمی کے سینے پر رکھ دیا۔ سچ بتاؤ، ورنہ تمہاری لاش بھی تمہارے گھر والوں کو نہیں ملے گی۔ خدا کی قسم، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں صرف دبئی کا پتہ ہے۔ باسط نے غصے سے اسے پڑے دھکیلا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس مزید کوئی معلومات نہیں تھی۔ جب باسط کی گاڑیاں واپس کیمپ سائٹ پہنچی تو شام گہری ہو چکی تھی۔ خاندان کے تمام افراد باہر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ گاڑیوں کو دیکھ کر ان کے چہروں پر امید کی روشنی پھیلی۔ وہ سب آگے بڑھے، لیکن جب باسط گاڑی سے اکیلا اترا تو وہ امید ایک لمحے میں دم توڑ گئی۔ اس کا اترا ہوا چہرہ، سرخ آنکھیں اور شکست خوردہ چال سب کچھ بتا رہی تھی۔ باسط، ایمل، میری بچی کہاں ہے؟ تایمی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو جھنجھوڑا۔ باسط کچھ نہ بول سکا، بس نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ تایمی غش کھا کر گر پڑی۔ تایا ابو نڈال ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور باقی سب کی چیخیں نکل گئیں۔ باسط ساری ماتم اور افراتفری کے بیچ ایک بت کی طرح کھڑا تھا۔ وہ جسمانی طور پر وہاں موجود تھا، لیکن اس کی روح اس جہاز کے پیچھے جا چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی تھی، لیکن آج وہ ہار گیا تھا اور اس ہار کی قیمت اس کی ایمل تھی۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شکست، یہ درد اس کے اندر ایک ایسے طوفان کو جنم دے رہا تھا جو دبئی کی سرزمین کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ جہاز کی کھڑکی سے نظر آنے والی زمین اجنبی تھی۔ یہاں پہاڑوں کی جگہ صحرا کی وسعت اور بلند و بالا عمارتوں کے سراب تھے۔ ایمل اور دیگر لڑکیوں کو جہاز سے اتار کر ایک اور بند گاڑی میں جانوروں کی طرح ٹھونس دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے حواس بحال کر پاتی، ایک نقاب پوش عورت نے سب کو ایک انجیکشن لگایا اور دنیا ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گئی۔ جب ایمل کی آنکھ کھلی تو ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ کسی ٹھنڈے تاریک کنٹینر میں نہیں بلکہ ایک شاہانہ کمرے میں موجود تھی۔ نرم گداز بستر، ریشمی چادریں، دیواروں پر قیمتی پینٹنگز اور فانوس سے چنتی ہوئی روشنی۔ لیکن یہ خوبصورت خواب اس وقت ایک بھیانک حقیقت میں بدل گیا جب اس کی نظر اپنے لباس پر پڑی۔ اس کے سادہ سے کپڑوں کی جگہ اب گہرے سرخ رنگ کے ایک مختصر سے ریشمی لباس نے لے لی تھی، جس کا گلا کافی گہرا تھا۔ یہ احساس کہ کسی نے اس کی بے ہوشی میں اس کے کپڑے بدلے ہیں، ایک تیزاب کی طرح اس کے پورے وجود میں پھیل گیا۔ اس نے نفرت اور بے بسی سے خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مگر اس بار ان میں خوف سے زیادہ غصہ اور نفرت تھی۔ اسی عمارت کی سب سے بالائی حصے میں ایک وسیع و عریض دفتر جو کسی بادشاہ کے دربار سے کم نہیں تھا۔ ایک شخص سیاہ چمڑے کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ایک سیاہ نقاب تھا جس میں صرف اس کی تیز عقابی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک لرزتا کانپتا ہوا ملازم اندر داخل ہوا اور ادب سے سر جھکا کر بولا، آقا، نیا مال پہنچ گیا ہے۔ نقاب پوش شخص کی ہونٹوں پر ایک گہری شفاف مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ایک کہکا لگایا جو اس پورے کمرے کی پرسکون فضا میں زہر کی طرح گھل گیا۔ بہت خوب، انہیں ان کے کمرے میں پہنچا دو۔ ملازم کے جانے کے بعد اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ ہاں، میں بول رہا ہوں۔ اس کی آواز ریشم کی طرح نرم مگر سانپ کی طرح زہریلی تھی۔ تمہیں کب تک ڈیلیوری چاہیے؟ اس بار کچھ نئے اور نایاب چہرے ہاتھ لگے ہیں۔ دوسری طرف سے
کچھ کہا گیا تو وہ پھر سے ہنسا۔ قیمت وہی پرانی؟ ہاں، مال دیکھ کر تم قیمت بڑھانے پر خود مجبور ہو جاؤ گے۔ اس نے فون بند کر دیا اور اپنی کرسی پر گھومتے ہوئے کھڑکی سے باہر پھیلے شہر کو دیکھا۔ یہ شہر اس کے لیے ایک منڈی تھا اور اس منڈی کا سب سے بڑا بیوپاری۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کمروں کی طرف چل پڑا جہاں نئی لائی گئی لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے ہر کمرے میں جاتا، اپنے مال کا جائزہ لیتا۔ اس کی نگاہوں میں ملکیت اور ہوس کی ایسی چمک تھی جو کسی کی بھی روح کو زخمی کر سکتی تھی۔ آخر کار وہ اس کمرے کے باہر پہنچا جہاں ایمل تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ایمل جو اب تک خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر بری طرح چونکی۔ جب اس نے نقاب پوش پر ہیبت شخص کو اندر آتے دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ وہ خوف سے سمٹ کر بستر کے کونے میں دبک گئی۔ نقاب پوش شخص کی نظریں جب خوف سے کانپتی ایمل پر پڑیں تو وہ ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا۔ ایمل کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے، اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں میں موجود خوف اور اس کی معصومیت میں ایک ایسی کشش تھی کہ وہ شخص مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اپنے شکار کو دیکھ کر ہمیشہ ہوس محسوس کی تھی، لیکن آج پہلی بار اسے لگا جیسے وہ کسی فن پارے کو دیکھ رہا ہے جسے وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ملکیت بنا لے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ ایمل کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے فوراً بستر کی چادر کھینچ کر اپنے گرد لپیٹ لی، جیسے یہ پتلی سی چادر اسے اس جگہ کی غلاظت سے بچا لے گی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر بہتے ایک آنسو کو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ کون ہو تم؟ چھوڑ دو مجھے، ایمل نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے نفرت سے کہا۔ نقاب پوش مسکرایا۔ اس نے ایمل کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کے ہونٹوں کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور بولا، اگر یہ $50 لاکھ کی بات نہ ہوتی تو میں تمہیں صرف اپنے لیے رکھتا۔ اس کے گٹ کے الفاظ سن کر ایمل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے اپنی نفرت جمع کی اور اس کے نقاب پوش چہرے پر تھوک دیا۔ تمہاری یہ غلیظ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، درندے۔ اس کی اس حرکت پر نقاب پوش کو غصہ آنے کی بجائے ایک اور کہکا آیا۔ اسے شاید ایسی مزاحمت کی عادت نہیں تھی۔ مجھے تمہاری یہی ادا پسند آئی۔ اس سے پہلے کہ ایمل کچھ سمجھتی، اس نے جھک کر زبردستی اس کے ہونٹوں کو اپنی ہونٹوں میں قید کر لیا۔ ایمل نے پوری قوت سے مزاحمت کی لیکن اس کی گرفت آنی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنے ہونٹ صاف کیے اور ایمل کو دیکھا جو نفرت اور بے بسی سے اپنے ہونٹوں کو رگڑ رہی تھی۔ اس نے دروازے پر کھڑی ملازمہ کو آواز دی، اسے آج رات کی پارٹی کے لیے تیار کر دو، مہمان خصوصی آ رہے ہیں اسے لینے کے لیے۔ یہ حکم سنا کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایمل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اپنی بے بسی پر، اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ ملازمہ جس کا نام زلیخا تھا اس کے پاس آئی۔ چلو اٹھو، تیاری کرنی ہے۔ اس کا لہجہ ہمدردی سے عاری تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میں مر جاؤں گی۔ لیکن زلیخا نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ دیکھو لڑکی، یہاں تمہاری مرضی نہیں چلتی۔ جب ایمل نے پھر بھی مزاحمت کی تو زلیخا نے اس کے قریب آ کر سرد لہجے میں کہا، چپ چاپ تیار ہو جاؤ ورنہ جو ہوگا تم سہ نہیں پاؤ گی۔ یہاں سے باہر نکلو گی تو تمہارے پاس ایک آپشن ہوگا، موقع پا کر خود کو بچانے کا۔ لیکن اگر اس شخص نے تمہیں اپنی دسترس میں رکھ لیا تو دوبارہ تم باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گی۔ ایمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن اس کے اندر کا غصہ اور نفرت اب ایک سرد عزم میں بدل رہا تھا۔ اس نے زندہ رہنا تھا، اسے یہاں سے نکلنا تھا، اپنے لیے اور اس شخص کے لیے جس کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے آنسو پونچھے اور ایک ٹھوس بے تاثر آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ رات کی تاریخ دبئی کے مصنوعی دن پر غالب آ چکی تھی۔ بلند و بالا عمارتوں پر جگمگاتی روشنیاں آسمان کے ستاروں کو شرمندہ کر رہی تھیں، لیکن باسط کی دنیا میں گھپ اندھیرا تھا۔ اسے دبئی پہنچنے 48 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ 48 گھنٹے اس نے جاگ کر یا یوں کہیں کہ جل کر گزارے تھے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور سکون اس کے دل سے۔ اس نے ان 2 دنوں میں ہر وہ وسیلہ استعمال کیا جو اس کی دسترس میں تھا۔ ایجنسی کے خفیہ نیٹ ورک سے لے کر دبئی کے انڈر ورلڈ کے مخبروں تک اس نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔
ہر ناکامی اس کے سینے میں ایک نئے زخم کا اضافہ کر دیتی۔ وہ ایک عالیشان ہوٹل کے کمرے میں قید تھا، لیکن یہ آسائش اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور ایمل کی تصویر کو دیکھنے لگا جو اس نے پچھلے سال سالگرہ پر کھینچی تھی۔ مسکراتی زندگی سے بھرپور ایمل، یہ سوچ کے وہ کن حالات میں ہوگی، باسط کی روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، اس کی آنکھیں جو نیند کی کمی سے پہلے ہی سرخ تھیں اب غصے اور بے بسی سے مزید دہکنے لگیں۔ آخر کار اس سے مزید برداشت نہ ہوا، وہ چابیاں اٹھا کر کمرے سے نکلا اور اپنی رینٹل سپورٹس کار میں بیٹھ گیا۔ وہ بے مقصد تیز رفتاری سے دبئی کی سڑکوں پر گاڑی بھگانے لگا۔ شیخ زائد روڈ کی روشنیاں اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ دوسری طرف ایمل کو ایک گڑیا کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ ایک مشہور ڈیزائنر کا سیاہ چمکتا ہوا لباس اس کے جسم پر تھا، بال ایک پیچیدہ جوڑے میں قید تھے اور چہرے پر اتنا میک اپ تھوپ دیا گیا تھا کہ اس کا اپنا عکس بھی اجنبی لگ رہا تھا۔ زلیخا نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ وہ لوگ بس آتے ہی ہوں گے۔ ایمل نے آئینے میں نظر آتے اپنے وجود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور خوف کے سائے تھے، لیکن اس خوف کے پیچھے ایک سرد سی چٹان بھی تھی جو گزشتہ چند گھنٹوں میں اس کے اندر مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ بھاگے گی، وہ لڑے گی، وہ آخری سانس تک ہمت نہیں ہارے گی۔ اسے 2 مسلح گارڈز کے پیرے میں ایک سیاہ لیموزین میں بٹھایا گیا۔ گاڑی شہر کے سب سے مہنگے اور بدنام نائٹ کلب کی طرف رواں دواں تھی۔ ایمل نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے ہر گلی، ہر موڑ کو اپنے ذہن میں نقش کرنے کی کوشش کی۔ شاید کوئی راستہ، کوئی سراغ مل جائے۔ کلب کے باہر کا منظر چکا چوند روشنیوں اور مہنگی گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی ایمل کی گاڑی وی آئی پی داخلی دروازے پر رکی اور ایک گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھولا، اچانک فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ کسی اور طرف سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور کلب کے باہر کھڑے چند لوگوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ہر طرف چیخ و پکار اور افراتفری پھیل گئی۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ ایمل کے گارڈز بھی اس اچانک حملے پر بکھلا گئے اور اپنی پوزیشن لینے کے لیے ادھر ادھر ہوئے۔ یہ وہی لمحہ تھا، ایمل جانتی تھی کہ ایسا موقع اسے دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس کے دماغ نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی اونچی ایڑی والے سینڈل کو نظر انداز کیا اور گاڑی سے نکل کر مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ ارے پکڑو اسے! ایک گارڈ کی چیخ اس کے کانوں میں پڑی، لیکن تب تک وہ بھاگتی ہوئی بھیڑ میں شامل ہو چکی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس اس کلب سے، ان درندوں سے دور جانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کا قیمتی لباس جگہ جگہ سے پھٹ رہا تھا اور اس کے پیر زخمی ہو رہے تھے، لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک تنگ گلی سے نکل کر وہ سیدھی ایک مرکزی سڑک پر آ گئی۔ بغیر دیکھے، بغیر سوچے، تبھی ایک تیز رفتار گاڑی کے ٹائروں کے چرچرانے کی آواز آئی۔ گاڑی اسے صرف چند انچ کے فاصلے پر رکی۔ اسے اچانک بریک کے جھٹکے اور خوف سے ایمل اپنا توازن برقرار نہ رکھی ہوئی اور دھڑام سے سڑک پر گر پڑی۔ گاڑی کا دروازہ غصے سے کھلا۔ ڈرائیور جو پہلے ہی اپنی اذیت میں جل رہا تھا، اس لاپرواہی پر مزید بھڑک اٹھا تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی، مرنے کا شوق ہے؟ اس کی غسیلی کرخت لیکن جانی پہچانی آواز سن کر ایمل نے جو صدمے کی حالت میں زمین پر پڑی تھی، آہستہ سے سر اٹھایا۔ باسط کی نظریں سڑک پر پڑی اس بے حال لڑکی پر پڑی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، چہرہ آنسوؤں اور میک اپ سے لتھڑا ہوا تھا، لیکن وہ آنکھیں، وہ خوفزدہ جانی پہچانی آنکھیں۔ ایک لمحے کے لیے باسط کو لگا کہ وہ تھکاوٹ اور غم سے پاگل ہو گیا ہے اور اسے وہم ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ ناممکن تھا۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار ایک لفظ نکلا، ایک سرگوشی جو درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایمل! یہ آواز سننا تھی کہ ایمل کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ اس کا باسط تھا۔ وہی آواز، وہی وجود جو اسے بچانے کے لیے آ گیا تھا۔ اس ناقابل یقین حقیقت کا احساس اتنا شدید تھا کہ اس کا ذہن اسے برداشت نہ کر سکا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ باز سکتے کی حالت سے باہر نکلا اور دیوانہ وار اس کی طرف لپکا۔ اس نے ایمل کے بے ہوش وجود کو سڑک سے اٹھایا۔ وہ اسے مل گئی تھی، ایک ایسے شہر میں جہاں لاکھوں کا ہجوم تھا۔ وہ اسے مل گئی تھی، یہ معجزہ تھا،
یا قسمت کا کوئی نیا کھیل، وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اب اسے خود سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں جانے دے گا۔ اس نے ایمل کو اپنی باہوں میں بھینچا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکر اور آنے والے طوفان کا عزم دونوں ایک ساتھ چمک رہے تھے۔ باسط نے ایمل کے بے ہوش وجود کو انتہائی احتیاط سے اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا، جیسے وہ کانچ کی کوئی گڑیا ہو جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جائے گی۔ اس کا ذہن ہزاروں سوالات اور اندیشوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، لیکن اس کا جسم ایک تربیت یافتہ مشین کی طرح کام کر رہا تھا۔ اس نے شہر کے بہترین اسپتال کا رخ کیا۔ گاڑی کی رفتار قانون کی ہر حد کو پار کر رہی تھی۔ اسپتال پہنچ کر اس نے ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس کے روب، لہجے کی سختی اور شاید اس کی آنکھوں میں موجود وحشت کو دیکھ کر اسپتال کا عملہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ ایمل کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سے بلال کو فون کیا۔ وہ حیران ہوا۔ کیا؟ کیسے؟ کہاں؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ ابھی ہوش میں نہیں ہے، میں اسے اسپتال آیا ہوں۔ باسط نے گہری سانس لی اور اس کا لہجہ فوراً ہی برف کی طرح سرد اور خطرناک ہو گیا۔ بلال، دبئی میرے میں جتنے بھی ایجنٹس ہیں سب کو ایکٹیو کرو۔ جس کلب کے باہر فائرنگ ہوئی ہے اس کی ہر تفصیل نکالو۔ مجھے وہ درندہ چاہیے اور اس کا پورا نیٹ ورک۔ میں شہر کو ان کی قبر گاہ بنا دوں تو میرا نام باسط نہیں۔ جب ایمل کو ہوش آئے گا تو میں اس سے بھی تفصیل لے کر بھیج دوں گا، مگر تب تک ساری تیاری مکمل کرو۔ فون بند کر کے اس نے دیوار سے سر ٹکا دیا۔ ایجنٹ زیڈ کا خول ایک لمحے کے لیے اترا اور اندر چھپا ہوا ایک بے بس عاشق اور فکر مند کزن باہر جھانکنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے کونے نم ہو گئے۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ کسی کو کھو دینے کا خوف کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد نرس نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ ایمل ایک پرائیویٹ روم میں بستر پر بے ہوشی میں لیٹی تھی۔ اس کے چہرے سے میک اپ صاف کر دیا گیا تھا اور اب اس کی معصومیت اور گزشتہ چند دنوں کی اذیت دونوں واضح نظر آ رہی ہیں۔ باسط اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ باسط نے آہستگی سے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا۔ میں معافی چاہتا ہوں ایمل، وہ ایک سرگوشی میں بولا۔ میں تمہیں بچا نہیں سکا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی۔ ان لوگوں کو ان کے ہر گناہ کی قیمت اپنی جان سے چکانی پڑے گی۔ شاید اس کی آواز کی تپش نے اثر کیا تھا۔ ایمل نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، لیکن پھر اس کی نظر باسط کے فکر مند چہرے پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یقین نہیں آیا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ باسط، آپ تم محفوظ ہو۔ ایمل، بالکل محفوظ۔ باسط نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ اس کے لہجے کی نرمی ایمل کے لیے بالکل نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے چیک اپ اور اطمینان کے بعد جب کمرے میں وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو باسط نے پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ کیا ہوا تھا؟ اگر تم ٹھیک محسوس نہیں کری تو نہیں، میں بتاؤں گی، ایمل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ کنٹینر کا اندھیرا، نقاب پوش درندے، وہ شاہانہ قید خانہ، اور پھر اس نقاب پوش شخص کی آمد۔ وہ سب کچھ بتاتی گئی اور باسط کا چہرہ تاثرات سے عاری ہوتا گیا۔ اس کے جبڑے بھنج گئے تھے اور آنکھوں کی آگ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جب ایمل نے اس شخص کے وہ الفاظ دہرائے تھے تو باسط کے پورے وجود میں جیسے بجلی توڑ گئی۔ اس نے کہا، اگر تمہاری $50 لاکھ کی بولی نہ لگی ہوتی تو میں تمہیں صرف اپنے لیے رکھتا۔ یہ جملہ سن کر باسط اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ $50 لاکھ؟ یہ کسی عام اغوا برائے تاوان یا انسانی سمگلنگ کا معاملہ نہیں تھا۔ سمگل کی گئی لڑکیوں کی اتنی بڑی قیمت نہیں لگتی۔ اس قیمت کا مطلب تھا کہ کوئی خریدار پہلے سے موجود تھا، اور وہ خریدار کوئی عام شخص نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ایمل کا اغوا کوئی حادثہ نہیں تھا، اسے خاص طور پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ کہانی کا وہ سسپینس تھا جس سے باسط اب تک بے خبر تھا۔ اس کا دشمن صرف ایک انسانی سمگلنگ کا گروہ نہیں تھا، بلکہ
کوئی ایسا طاقتور اور نامعلوم شخص بھی تھا جس کی نظر ایمل پر تھی۔ کون تھا وہ، اور وہ ایمل کو کیوں چاہتا تھا؟ اس انکشاف نے خطرے کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ باسط سمجھ گیا کہ ایمل کو پاکستان واپس لے جانے کے بعد بھی وہ محفوظ نہیں رہے گی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور ایمل کو تسلی دی۔ فکر مت کرو ایمل، اب میں آ گیا ہوں، وہ لوگ اب تمہارے قریب بھی نہیں بھٹک سکیں گے۔ ایمل کو اس کے حوالے سے محفوظ کر کے وہ ایک قابل اعتماد نرس کی ڈیوٹی لگا کر کمرے سے باہر نکلا۔ اب اس کا چہرہ ایک ایسے شخص کا تھا جس کے پاس ایک نیا زیادہ خطرناک مشن تھا۔ وہ سیدھا اپنے خفیہ ہیڈ کوارٹر پہنچا جو دبئی کے ایک پوش علاقے میں قائم کیا گیا تھا۔ وہاں اس کی ٹیم اس کے منتظر تھی۔ باس کلب پر حملہ الکرش گینگ نے کیا تھا۔ ان کی پرانی دشمنی بے نقاب پوش کے گروہ سے ایک ایجنٹ نے رپورٹ دی۔ باسط نے سکرین پر نظر آتے نقشوں اور تصاویر کو دیکھا۔ الکرش گینگ کے لیڈر سے میری میٹنگ ارینج کرو۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی ٹیم کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی جذبات نہیں تھے، صرف ایک سرد بے رحم منصوبہ بندی تھی۔ ہمارا مشن بدل گیا ہے، ہمیں صرف اس گروہ کو ختم نہیں کرنا بلکہ اس کے پیچھے چھپے اس خریدار کو بھی ڈھونڈنا ہے جس نے ایمل کے لیے $50 لاکھ کی بولی لگائی۔ یہ شخص ہمارا اصل ہدف ہے۔ اس نے کہا پوش کی ہر پناہ گاہ، ہر اکاؤنٹ، ہر فون کال، مجھے سب کچھ چاہیے۔ اس شہر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچنی چاہیے۔ اس نے سکرین پر موجود نقاب پوش کے بنگلے کی سیٹلائٹ تصویر پر انگلی رکھی۔ ایمل کی بتائی گئی تفصیلات سے انہیں یہ ٹھکانہ ڈھونڈنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ آج رات ہم انہیں ایک سرپرائز دیں گے۔ اس آپریشن کا نام ہے برن اٹ آل۔ سب کچھ جلا کر راکھ کر دو۔ اسپتال کے پرسکون کمرے میں باسط ایمل کے پاس واپس آ چکا تھا۔ ایمل اب پہلے سے بہت بہتر تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف اب بھی باقی تھا۔ وہ بار بار چونک کر اٹھ بیٹھتی جیسے وہ اب بھی اس بھی بھیانک بنگلے میں قید ہو۔ باسط، وہ لوگ کیا وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ اس کی انگلیاں بستر کی چادر کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھیں۔ باسط نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کی گرفت میں ایک تحفظ کا احساس تھا۔ کبھی نہیں اس نے پہلی بار باسط کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی گہری فکر دیکھی تھی۔ باسط کمرے سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر موجود نرمی ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ وہ ایک شکاری تھا جو اپنے شکار کو انجام تک پہنچانے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ نقاب پوش شخص کا شاہانہ بنگلے روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، لیکن اس کی بنیادوں میں چھپے گھناؤنے رازوں سے بے خبر تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات اس کی سلطنت کے خاتمے کی رات تھی۔ بنگلے کے مرکزی دروازے پر اچانک افراتفری پھیل گئی۔ چند لگژری گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں اور ان میں سے مسلح افراد نکل کر ایک دوسرے پر فائرنگ کرنے لگے۔ یہ الکرش گینگ کے لوگ تھے جنہوں نے باسط کے اشارے پر یہ ہنگامہ برپا کیا تھا۔ بنگلے کے زیادہ تر گارڈز اس بیرونی حملے سے نمٹنے کے لیے اس طرف دوڑ پڑے۔ یہ سب ایک منصوبہ بند دھوکہ تھا۔ جب سب کی توجہ مرکزی دروازے پر تھی، بنگلے کے پچھلے دروازے سے چند سائے خاموشی سے اندر داخل ہوئے۔ وہ رات کے اندھیرے کا حصہ لگ رہے تھے اور ان کی قیادت باسط کر رہا تھا، جو مکمل سیاہ ٹیکنیکل گیئر میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ سخت اور بے تاثر تھا۔ یہ آپریشن برن اٹ آل کا آغاز تھا۔ وہ بھوتوں کی طرح راہداریوں سے گزرتے گئے۔ راستے میں جو بھی گارڈ آیا اسے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ ملی۔ باسط کی ٹیم انتہائی پیشہ ور اور بے رحم تھی۔ کوئی گولی ضائع نہیں ہوئی، کوئی آواز بلند نہیں ہوئی۔ وہ بنگلے کے دفاعی نظام کو اندر سے دیمک کی طرح کھا رہے تھے۔ باسط کا ہدف سب سے اوپر کی منزل پر موجود ماسٹر کنٹرول روم اور اس کے ساتھ ملحق دفتر تھا، جہاں وہ نقاب پوش شیطان بیٹھتا تھا۔ جیسے جیسے وہ اوپر بڑھتے گئے مزاحمت سخت ہوتی گئی، لیکن حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ آخرکار باسط اس دفتر کے بھاری دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی ٹیم کو اشارہ کیا اور ایک زوردار دھماکے سے دروازہ اکھڑ کر اندر جا گرا۔
باسط نے باہر ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ اندر نقاب پوش شخص اپنی کرسی پر بیٹھا سیکیورٹی مانیٹرز پر یہ تباہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی حیرت اور غصہ تھا۔ تو آخر کار تم پہنچ گئے، اس نے باسط کو دیکھ کر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لڑکی میں کچھ خاص تو تھا جو اس کا عاشق موت کے منہ تک چلا آیا۔ میں اس کا عاشق ہوں یا نہیں، مگر تمہارا عذاب ضرور ہوں، باسط نے اپنی بندوق اس پر تانتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اور تمہارا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ نقاب پوش اچانک اپنی کرسی سے اٹھا اور میز پر موجود ایک بٹن دبا دیا۔ دفتر کی تمام کھڑکیاں اور دروازے دھات کی شیلڈ سے بند ہو گئے۔ یہاں سے اب ہم دونوں میں سے ایک ہی زندہ باہر جائے گا۔ اس نے میز کے نیچے سے ایک تیز دھار خنجر نکالا اور باسط پر حملہ کر دیا۔ وہ صرف ایک مجرم نہیں بلکہ ایک ماہر لڑاکا بھی تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک خطرناک لڑائی چھڑ گئی۔ ہر طرف چیزیں ٹوٹنے اور جسموں کے ٹکرانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ باسط غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایمل کا خوفزدہ چہرہ تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے ایک بار کیا اور نقاب پوش کو زمین پر گرا دیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا۔ اس کے نیچے ایک اجنبی شفاف چہرہ تھا۔ باسط اسے نہیں جانتا تھا۔ یہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کا اس کے ماضی کی زندگی سے کوئی تعلق ہو۔ باسط نے اس کی گردن پر اپنا بوٹ رکھا۔ آخری موقع دے رہا ہوں۔ وہ خریدار کون تھا؟ کس نے ایمل کے لیے $50 لاکھ کی پیشکش کی تھی؟ زیر تاب شخص زخمی حالت میں بھی کہکا لگا کر ہنسا۔ تم اسے کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ وہ ایک سایہ ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ تم نے صرف ایک مہرے کو مارا ہے۔ بادشاہ تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا اس کی آنکھوں میں ایک شدید تکلیف کی لہر ابھری اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ اس نے زہر کھا لیا تھا۔ اس نے مرنا قبول کر لیا لیکن اپنے آقا کا نام ظاہر نہیں کیا۔ باسط نے غصے سے اس کی لاش کو پرے دھکیلا۔ وہ جیت کر بھی ہار گیا تھا۔ اصل مجرم اب بھی آزاد تھا۔ تبھی اس کا ایک ایجنٹ اندر داخل ہوا۔ باس، ہم نے اس کے تمام سرورز کو ہیک کر لیا ہے۔ زیادہ تر ڈیٹا انکرپٹڈ ہے، لیکن ایک فائل ملی ہے جو دبئی سے باہر ایک آف شور اکاؤنٹ میں ایک بڑی ٹرانزیکشن دکھا رہی ہے۔ اس نے باسط کو ایک ٹیبلٹ تھمایا۔ سکرین پر $50 لاکھ کی منتقلی کی تفصیلات تھیں، لیکن وصول کنندہ کے نام کی جگہ صرف ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا، ایک بچو جس کی دم میں گلاب کا پھول تھا۔ باسط اس نشان کو دیکھتا رہا۔ اس کے ارد گرد اس کا دشمن مر چکا تھا۔ اس کی سلطنت جل رہی تھی، لیکن باسط جانتا تھا کہ اصل لڑائی تو اب شروع ہوئی ہے۔ اس نے دبئی میں گروہ کو ختم کر دیا تھا، لیکن وہ شخص جس نے ایمل کو نشانہ بنایا، وہ بچو اب بھی کہیں باہر اس کے اگلے وار کا انتظار کر رہا تھا۔ باسط جیسے ہی واپس آیا، ایمل اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے، مگر وہ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ہم گھر جا رہے ہیں ایمل، باسط اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک سکون تھا جو ایمل کے ڈرے ہوئے دل میں بھی اتر گیا۔ گھر؟ پاکستان؟ ایمل کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ امید کی ایک ناقابل یقین چمک ابھری۔ ہاں، پاکستان، ہمارے اپنے گھر، باسط نے کہا، اور جب ایمل کمزوری کے باعث اٹھتے ہوئے لڑکھڑائی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں کے سہارے میں تھام لیا۔ اس اچانک قربت پر ایمل کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ باسط کی مضبوط گرفت نے اسے احساس دلایا کہ وہ واقعی محفوظ ہے۔ باسط نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں ہوں نا، اب تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں کوئی شاعرانہ بات نہیں تھی، لیکن اس سادگی میں جو سچائی اور جو وعدہ تھا وہ ایمل کی روح تک اتر گئی۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لیں، لیکن ایک انجانا سامان اس کے دل میں پیدا ہو گیا۔ خصوصی طیارے کا سفر خاموشی میں گزرا۔ ایمل تھکاوٹ اور سکون کے ملے جلے احساس کے تحت جلد ہی سو گئی۔ اس کا سر بے خبری میں باسط کے کندھے سے آ لگا۔ باسط ایک بت کی طرح ساکت بیٹھا رہا، اس کی سانسوں کی گرمی کو اپنے قریب محسوس کرتا رہا۔ یہ سکون عارضی تھا، اصل طوفان ابھی باقی تھا۔ جب وہ پاکستان میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو ان کی واپسی کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی ایمل نے گاڑی سے قدم باہر رکھا، اس کی ماں دوڑ کر اس سے لپٹ گئی اور ان کی سسیوں سے پورا ماحول سوگوار ہو گیا۔
ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر کوئی خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ سب کی نظریں اب باسط پر تھیں، جو خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ ان نظروں میں اب صرف رعب یا عزت نہیں، بلکہ ایک ایسی عقیدت تھی جو کسی ہیرو کے لیے ہوتی ہے۔ تم نے یہ کیسے کیا بیٹا؟ تایا ابو نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم تو امید ہی ہار چکے تھے۔ باسط نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ میرے کچھ کاروباری رابطے تھے دبئی میں، بہت بھاری قیمت چکانی پڑی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایمل کو بحفاظت واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے ایک سادہ سی کہانی گھڑ دی، کیونکہ اصل حقیقت ان لوگوں کے تصور سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ کچھ دن گزر گئے، گھر کا ماحول آہستہ آہستہ معمول پر آ رہا تھا، لیکن ایمل پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ اکثر خاموش اور گمسم رہتی، راتوں کو ڈر کر اٹھ بیٹھتی۔ اس کے ذہن پر وہ واقعات کسی سائے کی طرح مسلط تھے۔ باسط یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک اصل خطرہ موجود ہے، ایمل کبھی بھی مکمل طور پر صدمے سے باہر نہیں آ سکے گی۔ ایک شام وہ لان میں تنہا بیٹھی تھی جب باسط اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو اب؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ایمل نے صرف سر ہلا دیا۔ باسط اس کے سامنے بیٹھ گیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، ایمل میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ اس کی بات پر ایمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ جس نے تمہیں اغوا کروایا تھا وہ کوئی عام گروہ نہیں تھا، تمہیں خاص طور پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ سن کر ایمل کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لوٹ آئیں، اور خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے۔ باسط نے سچائی کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایمل لرزنے لگی۔ باسط نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ڈرو مت، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہوں۔ میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ ایک کزن کی حیثیت سے مجھ پر پابندیاں ہیں، یہ معاشرہ، یہ گھر والے۔ اس نے ایمل کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم میری زندگی میں میرے نام کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ ایمل سکتے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی سماعت پر شک ہونے لگا۔ باسط نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی اور ایک انکہی محبت کی شدت تھی۔ ایمل، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ صرف محبت کا سوال نہیں ہے، یہ تمہاری حفاظت کا وعدہ بھی ہے۔ میں تمہیں اپنی جان بنا کر اپنی روح میں چھپانا چاہتا ہوں، جہاں کسی دشمن کی نظر بھی نہ پہنچ سکے۔ ایمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ باسط بھائی نہیں تھے جن سے وہ ڈرتی تھی، یہ تو کوئی اور تھا جو اس کی حفاظت کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار تھا، جس کی محبت خاموش مگر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھی۔ اس نے روتے ہوئے، کانپتے ہوئے لبوں سے صرف ایک لفظ کہا، جی۔ اس ایک لفظ نے جیسے باسط کی پوری کائنات کو مکمل کر دیا۔ اس کے چہرے پر کئی دنوں بعد ایک حقیقی پرسکون مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گھر میں جب یہ خبر پہنچی تو خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جو گھر کچھ دن پہلے ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اب وہاں جشن کا سماں تھا۔ فوراً ہی ایک سادہ مگر پروقار منگنی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ایمل ہلکے گلابی لباس میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور باسط سیاہ لباس میں اس کے ساتھ بیٹھا ایک مکمل شہزادہ لگ رہا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا، ہر چہرہ مسکرا رہا تھا۔ باسط نے مسکراتے ہوئے ایمل کی طرف دیکھا، جو اپنی سہیلیوں میں بیٹھی ہنس رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تبھی اس کے فون پر ایک پیغام کی گھنٹی بجی۔ اس نے احتیاط سے فون نکالا۔ یہ میجر بلال کا پیغام تھا۔ Scorpion, Rose has made another move, not in Dubai, this time in Pakistan. یعنی اس بچو نے اگلی چال چل دی ہے، دبئی میں نہیں، اس بار پاکستان میں۔ باسط کے ہاتھ میں پکڑا فون ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ایمل کے خوش چہرے کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا خطرہ اب ان کی دہلیز تک پہنچ چکا تھا۔ اصل جنگ تو اب شروع ہونی تھی۔ منگنی کی تقریب کی خوشیاں مان پڑنے کے بعد باسط کے وجود پر ایک گہری تشویش کا سایہ چھا گیا تھا۔ وہ ایمل اور گھر والوں کے سامنے معمول کے مطابق رہنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا دماغ پاکستان کی سرزمین پر پہنچ جانے والے اس نادیدہ دشمن کے گرد گھوم رہا تھا۔
بچو اور گلاب کا نشان اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بھیانک خطرے کی طرح رقصاں تھا۔ شادی کی تاریخیں طے کی جا رہی تھیں اور اسی دوران شہر کی ایک بہت بڑی بزنس کانفرنس اور چیریٹی گالا کا انعقاد ہونے والا تھا، جس میں ملک بھر سے نامور شخصیات مدعو تھیں۔ باسط کے خاندان کو بھی خصوصی دعوت نامہ ملا تھا۔ باسط کے چھٹے حص خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ یہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہ پراسرار خریدار اپنے شکار کے قریب آنے کی کوشش کرے۔ اس نے بلال سے رابطہ کیا۔ وہ اسی ایونٹ میں حملہ کرے گا۔ بلال، یہ ایک جال بچھانے کا بہترین موقع ہے، لیکن باسط ایمل کو وہاں لے جانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ بلال نے تشویش ظاہر کی۔ وہ میرے ساتھ ہوگی۔ باسط کی آواز میں فولادی عزم تھا، اور میری ٹیم ہر کونے میں موجود ہوگی۔ وہ باہر آئے گا اور اس بار وہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ گالا کی رات ایمل ایک خوبصورت گہرے نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کی سادگی بھی محفل میں سب سے الگ اور نمایاں تھی۔ باسط سیاہ سوٹ میں اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ حفاظتی حصار کی طرح ایمل کی کمر کے گرد تھا۔ وہ مسکرا کر لوگوں سے مل رہا تھا، لیکن اس کے عقابی نگاہیں ہر چہرے، ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، ایمل نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ باسط نے اس کی طرف دیکھ کر ایک نرم مسکراہٹ دی۔ جب تم ساتھ ہوتی ہو تو پریشانی کیسی؟ بس تھکا ہوا ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ اس کی خوشی کو خوف میں بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ تقریب کے دوران ملک کے ایک نہایتی معتبر اور مشہور بزنس ٹائکون سکندر مرزا ان کی طرف آئے۔ وہ 50 کے ایک انتہائی پرکشش اور خوش اخلاق شخص تھے۔ باسط صاحب، مبارک ہو آپ کو۔ سنا ہے آپ جلدی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے والے ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ایمل کی طرف مڑے۔ اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ آپ واقعی بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو باسط جیسا جیون ساتھی ملا۔ ایمل نے شکریہ ادا کرنے کے لیے سر جھکا، تبھی اس کی نظر سکندر مرزا کے ہاتھ پر پڑی جس میں انہوں نے ایک گلاس پکڑا ہوا تھا۔ ان کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس پر وہی نشان کندہ تھا، ایک بچھو جس کی دم میں گلاب کا پھول تھا۔ ایمل کا خون خشک ہو گیا، اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ یہ وہی نشان تھا جس کے بارے میں باسط نے اسے احتیاطاً بتا رکھا تھا۔ باسط نے ایک لمحے میں ایمل کے چہرے پر آئے ہوائی رنگ کو اور اس کی خوفزدہ نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس انگوٹھی کو دیکھ لیا۔ اس کے اندر کا ایجنٹ ایک دم بیدار ہو گیا۔ دشمن اس کے سامنے کھڑا تھا، ایک دوست کے روپ میں۔ اس نے انتہائی سکون سے سکندر مرزا سے کہا، مرزا صاحب، ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں آپ سے 2 منٹ اکیلے میں بات کرنی تھی۔ سکندر مرزا، جو اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے، مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ حال سے ملحقہ لائبریری کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، باسط کے 2 ایجنٹس نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ سکندر مرزا کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کھیل ختم سکندر مرزا، یا مجھے سکارپین روز کہنا چاہیے۔ باسط کی آواز میں زہر بھری ٹھنڈک تھی۔ سکندر مرزا نے ایک کہکا لگایا، تو آخرکار تم جان ہی گئے، مجھے ماننا پڑے گا، تو میری توقع سے زیادہ ذہین نکلے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی ہوس اور غرور تھا۔ وہ لڑکی، وہ ایک فن پارہ ہے اور میں نایاب فن پاروں کا شوقین ہوں۔ میں اسے اپنی کلیکشن کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے، تمہاری کوئی ملکیت نہیں۔ باسط گھرایا۔ جلدی ہو جاتی اگر تم بیچ میں نہ آتے، لیکن کوئی بات نہیں، میں اسے تمہاری قبر سے بھی حاصل کر لوں گا۔ تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں جانتا ہوں تم کون ہو۔ باسط نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری۔ تم ایک نفسیاتی مریض اور ایک مجرم ہو، اور تمہاری سلطنت کا آج آخری دن ہے۔ باسط نے اسے مارا نہیں بلکہ اپنے فون پر ایک بٹن دبایا۔ لائبریری کے دروازے کھلے اور ملک کے اعلیٰ ترین خفیہ ایجنسی کے اہلکار اندر داخل ہوئے۔ سکندر مرزا کا چہرہ پہلی بار زرد پڑا۔ اس کے تمام بین الاقوامی جرائم، انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک سے روابط اور آف شور اکاؤنٹس کے تمام ثبوت باسط پہلے ایجنسی کو فراہم کر چکا تھا۔ اسے ہتھکڑیاں لگا کر لے جایا جا رہا تھا جب اس نے آخری بار مڑ کر باسط کو دیکھا۔ تم پچھتاؤ گے، وہ تم ہوگے، باسط نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اس رات کے بعد ان کی زندگی میں ایک نیا سورج طلوع ہوا۔ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل چکا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد ایک سادہ مگر پروقار تقریب میں باسط اور ایمل نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ جب قاضی نے قبول ہے کہ الفاظ کہلوائے اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں طوفانوں سے گزر کر منزل پانے کی چمک تھی۔ اس رات وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے تھے۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد باسط بولا، میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں ایمل، میں صرف ایک بزنس مین نہیں ہوں
اور پھر اس نے اپنی اصل شناخت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ ایک خفیہ ایجنٹ ہے، مگر یہ بات میں آج صرف تمہیں بتا رہا ہوں ایمل، اور مجھے یقین ہے تم میرے راز کی حفاظت کرو گی۔ باسط نے محبت سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اس کے سامنے رکھ دی۔ ایمل ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ رہ گئی۔ اچھا، تو اسی لیے آپ کے چہرے پر ہر وقت خروس بن چھایا ہوتا تھا۔ میں بھی سوچتی تھی کہ کبھی کسی بزنس مین کو اتنا سنجیدہ تو نہیں دیکھا جتنا سنجیدہ آپ رہتے تھے۔ ایمل کی زبان کو بریک ہی نہیں لگ رہی تھی، جبکہ باسط کا اس کے منہ سے خروس کا لفظ سن کر کہا گونجا۔ اس نے نرمی سے ایمل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس کے اوپر حاوی ہوا۔ محترمہ، میں تمہارا خروس قزل نہیں بلکہ اب شوہر ہوں تمہارا، اسی لیے تھوڑی تو عزت کرو۔ اس سے پہلے کہ ایمل کھلکھلاتی، باسط نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ ایمل کے چہرے پر حیا کے رنگ پھیل گیا اور اس نے جھجکتے ہوئے خود کو باسط کے حوالے کر دیا۔